رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں خوش خلقی سے زیادہ بھاری کوئی صدقہ کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ میت کو زندہ کے رونے سے زیادہ عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں: باپ کی دعا، مظلوم کی دعا اور انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بدزبان نہیں ہوتا۔ بخار یا اس کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ملا۔ آسانی پیدا کرو، تنگی سختی پیدا نہ کرو، سکون و اطمینان پہنچاؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے۔ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی رک جائے گا۔ وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی غیر محرم کا ہاتھ نہ چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے بیعت ہمیشہ زبانی ہی لی۔ فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ جس گھر میں کتے اور تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ڈھونڈو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال جمع تو صرف گنہگار ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ جو عورت مر جائے
اور اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ 6 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے لیے ایک شیطان ہے، اسے غلغان کہا جاتا ہے، تم اس کے وسوسوں کے سبب پانی زیادہ خرچ کرنے سے بچو۔ جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنے خمارے کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا، جائیدادیں جگیریں مت بناؤ کہ اس کی وجہ سے تمہیں دنیا کی رغبت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جب